پار ہونے کو ہے بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں ہے بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں بہت خوب ماشاء اللہ۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں۔ ماشاء اللہ۔ یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ جائے، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ سبحان۔ فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ الفاتحہ۔ وصلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔
صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا لا حول ولا قوة الا باللہ۔ الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ العلی العظیم حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہمارا ہفتہ وار درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور اللہ کی خاص رحمت سے، اللہ کے خاص کرم سے یہ آج جس حالت میں انعقاد پذیر ہو رہی ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے عزیز ساتھی جناب محمد عمر فاروقی صاحب، آپ کی شادی خانہ آبادی سے 2 دن پہلے انہی کے گھر میں انعقاد پذیر ہو رہی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ دعا بھی کی جائے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ بھی ادا کیا جائے کہ شادی خانہ آبادی کا مبارک سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اور اسی سلسلے میں درس تصوف کا یہاں عظیم اجتماع نیتاً کیا گیا کہ یقیناً اللہ کے ذکر کی بڑی برکت ہے، اور جہاں کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی،
تو نیت یہ ہے کہ اللہ اس شادی خانہ آبادی کو تا حشر برکت کا ذریعہ بنائے، اور آج کی ہماری یہاں یہ خوبصورت مجلس دونوں کے لیے، دلہا اور دلہن اور دونوں خاندانوں کے لیے برکتوں، رحمتوں، فضل کا ذریعہ بنے۔ جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہو جائے وہ کام ضرور مکمل ہوتا ہے، اس میں کسی صورت بھی ایسی حالت نہیں آتی کہ وہ کام نامکمل رہ جائے، ضرور اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا اجتماع یہ یہاں منعقد کیا گیا، الحمدللہ۔ اور یہ بھی اس سے ایک مراد ہے کہ اپنے تمام ایسے فنکشنز کو جو آج بے شمار برائیوں کے ساتھ شروع ہوتے ہیں اور بے شمار برائیوں کے ساتھ ان کو لوگ اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، ان کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی روایت شروع کی جائے، اور یہ نیت کی جائے کہ میں جب بھی کوئی ایسا عمل کروں گا، شادی ہے کوئی اس طرح کا اور بھی بہت سارے اللہ انداز عطا کرتے، تو وہاں میں اللہ کا ذکر ہی کرواؤں گا تاکہ اس کی برکت حاصل ہو، اس کی رحمت نصیب ہو۔ اگر برائی کے عمل سے نوست آتی ہے تو نیکی کے عمل سے رحمت بھی آتی ہے، تو اللہ اور توفیق عطا فرمائے۔ پانچوں لطائف کی گفتگو چونکہ مکمل ہو چکی ہے، اور بڑی محبت سے، بڑے ہی احترام سے میں آپ سے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ خدا را ان لطائف کے دروس کو اپنی زندگی اور اپنی جان کا حصہ بنائیں، ان کو بار بار سنیں، تاکہ آپ جب بھی لطائف کے معاملات میں ہوں تو آپ کی ذہنی قلبی کلیریفیکیشن ہو، پوری طرح آپ کلیئر ہوں کہ یہ کیا ہوتے ہیں، کیا ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ میرے حضرت اللہ ساری رحمتیں ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے، آپ کو میں نے اکثر دیکھا تھا کہ آپ اس کی بڑی ساتھیوں سے پوچھ کیا کرتے تھے، اور میں اس پہ تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ قبلہ عالم کا جو معاملہ تھا، آپ کا یہ انداز تھا کہ چونکہ ہم سیکنڈ لیئر میں تھے، ہمارے سے اوپر بھی ایک لیئر تھی، اور ہم سے اوپر بھی ایک ساتھیوں کا گروپ تھا جو ہم سے پہلے بیعت ہوا تھا، تو وہ ہمارے سینئرز تھے، اور بس وہ انداز ایسا تھا۔ تو قبلہ عالم انہیں اکثر یہ پوچھا کرتے تھے لطائف کے بارے میں بات کیا کرتے تھے، تو ہم چونکہ سیکنڈ لیئر میں تھے تو ہمارے ساتھ اتنی نہیں کرتے تھے، لیکن بڑا میں کم از کم بڑا فیل کرتا تھا کہ، اور وہ کوئی خاص نہ کوئی نہیں، مطلب اس طرح سے نہیں حضرت صاحب کی بات کو بڑا جس طرح کہتے ہیں کہ پین لے کے کرنا، وہ نہیں کرتے تھے ایسا، اور یہ سوچتے بس ٹھیک ہے، ہمیں ویسے ہی بڑی قربت حاصل ہے اور بڑا ہم ویسے ہی قریب ہیں، یا عجیب و غریب ایک انداز ہوتا تھا۔ تو میں اس بات کو بڑا فیل کرتا تھا کہ سب انہیں اکثر کہا کرتے ہیں یار لطائف کا سلسلہ کرو، لطائف طے کرو، تو وہ کوئی خاص نہ اس طرح سے نہیں، لیکن چونکہ ہم سیکنڈ لیئر میں تھے، ہم کم از کم میں اس کا بڑا ایفیکٹ لے گیا کہ لطائف کو بار بار یہ پوچھتے۔ اچھا فرض نماز نہیں پوچھتے تھے، بولو، فرض نماز نہیں پوچھتے تھے، لطائف پوچھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاید کوئی آپ سے ان سے غافل ہوتا ہے، غافل نہیں ہوتا، فرض تو اللہ کا فرض ہے، اللہ خود ہی پوچھے گا۔ تعلیم تلقین تو کی ہوئی ہے نا کہ بھائی ساری نمازاں پڑھنی ہیں، تو آگے اب ہر وقت تو نہ بھائی فجر پڑھی ہے کہ نہیں، زور پڑھی ہے کہ نہیں، اثر پڑھی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ ہاں لطائف کا پوچھا کرتے تھے، کیونکہ لطائف شیخ دیتا ہے، لطائف کی ذمہ داری شیخ ہے، تو لہٰذا اس کا پوچھتے تھے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، اور اس کو واقعی پوری طرح سے دیکھنا ہوگا، بڑا اس کا بہتر معاملہ ہونا چاہیے، اور یہ کوئی انقلابی چیز ہے جو بار بار صاحب بڑے زیرک آدمی ہیں، بڑے سمجھدار آدمی،
تو وہ بار بار اس کا اظہار کیا کرتے تھے کہ یار جو کہ یہ لیئر 1 والے ان کے معاملات کچھ اسی طرح رہے، تو ہماری چونکہ سیکنڈ لیئر تھی اور ہم اس کا ایفیکٹ زیادہ لے گئے. اللہ کرے آپ بھی لے جائیں اور آپ اس کو اسی طرح کریں جس طرح ہونا چاہیے. پھر کئی عرصہ اس کے ذکر کیے کرتے رہے. تو الحمدللہ آپ کو یہ توفیق ملی ہے، آپ نے پانچوں لطائف کی گفتگو سماعت کی ہے، برکت ملی ہے آپ کو. لہٰذا اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں انشاءاللہ. ایک اور بات جو بڑی ضروری ہے کہ لطائف کو آپ طے کریں گے تو مسئلہ ایک اور بھی آ جاتا ہے کہ زیادہ تر چونکہ وہ شیخ کے پریشر سے چل رہے ہوتے ہیں، مطلب پتہ ہوتا ہے کہ حضرت صاحب ابھی بلا لیں گے کسی نہ کسی جگہ، وہاں پہ معاملہ ہوگا، اسی طرح جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ کوئی درس ہوگا، وہاں بھی ملاقات ہو سکتی ہے. ابھی قرآن آسان کورس شروع ہو جائے گا، وہاں بلا لیں گے. ابھی جو ہے وہ یہ دین سیکھے کورس شروع ہو جائے گا، وہاں بلا لیں گے. ابھی یوم فاروق اعظم آ جائے گا، وہاں بلا لیں گے. کبھی جو ہے وہ بلال صاحب کے گھر محفل ہے، وہاں بلا لیں گے. کبھی سعید صاحب کے گھر محفل ہے، وہاں بلا. تو وہ نا ایک پریشر سے بندہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس سے نا ان چیزوں کی قدر نہیں ہوتی، اور وہ بس ایک پریشر سے. اور جو ہی شیخ کا وہ پریشر دور ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے بھاگنے والوں میں بھی وہی ہوتا ہے. جب شیخ کا پریشر نہیں رہتا اور وہ مطلب ہٹتا ہے اس سے، تو ساتھ ہی وہ سکھ کا ساتھ لیتا ہے، یار شکر ہے مجھے کسی نے پوچھنا نہیں، ایسا بھاگ جائے گا، چھوڑ دے گا. اس لیے کہ وہ پوری طرح سے ان خوبصورت معاملات کے ساتھ مخلص نہیں ہے، مخلص نہیں ہوتا. لہذا کیا ہوتا ہے، جو ہی شیخ کا ذرا سا بھی پریشر دور ہوا، یا اس پریشر دور ہو سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے انہوں نے توجہ کم دینی شروع کر دی، اور تھوڑا سا ذرا فاصلے پہ ہو گئے، ذرا نہیں انہوں نے زیادہ پوچھا، یا شیخ کا وصال ہو گیا، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اب جو ہی وہ ہٹتا ہے نا اس سے وہ پریشر، ساتھ ہی وہ بندہ اس کام کو بولو مجھے پتہ ہے میرا پوچھنا کسی نے. اگر تو وہ صحیح دل سے اس کو اپنائے تو پھر وہ کہتا ہے شیخ ہو یا نہ ہو، بولو شیخ ہو یا نہ ہو، میں تو اللہ کا ذکر کرنا ہے نا، تو میں تو کروں گا، میں تو صحیح کروں گا، کرنا چاہیے. انہیں پتہ ہے نہیں ہے، پوچھ رہے ہیں نہیں پوچھ رہے ہیں، بھائی مجھے ایک تلقین جو ہو گئی ہے تو میں کروں گا. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کو ہر وقت اگر تازیانے کی ضرورت ہے، چھانٹے کی ضرورت ہے، تو آپ انسان نہیں ہیں، آپ جانور ہیں. کہ آپ کو ہر وقت ایک چھانٹا چاہیے جو آپ کی کمر پہ پڑتا رہے، اور آپ کو فون آتا رہے، آپ کو میسج آتا رہے، تو آپ چلتے رہیں. اور ذرا سا آپ پیچھے ہٹ گئے، نہ آیا کوئی فون میسج یا نہ کوئی ایسی کوئی دعوت آئی، ساتھ ہی آپ نے کہا بس ٹھیک ہے، مجھے کیا کسی نے کیا سی. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں، شیخ سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں، اس نظام سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں. آپ مخلص نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے جو ہی آپ کے اوپر اب خود آنی ہے نا، تو آپ نے بھاگ جانا ہے، نظر ہی نہیں آنا. اور 99% مریدوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ صرف پریشر سے چل رہے ہوتے ہیں. بیعت کر چکے ہوتے ہیں، چلو اس وقت ذرا ماحول اور ہوتا ہے، ذرا دل ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، تھوڑا سا معاملہ بنا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، اور وہ بڑا اچھا ایک ماحول میں بیٹھے، اچھا چلو بیعت ہو جاتا. وہ بیعت ہو گئے، اس کے بعد جب اس کی ذمہ داریاں پڑتی ہیں، جب اس کے آگے معاملات آتے ہیں، چلتا ہے اس پہ بند، پھر کہتا ہے یار کیڑے پاسے پہ گئے، چھوڑو یار ہے کوئی رستہ نہیں. لیکن ظاہر مجبور ہوتا ہے، ادھر ادھر بھاگ نہیں سکتا، شیخ کی پابندیاں ہوتی ہیں، اس کی شخصیت ہوتی ہے، پھر وہ بار بار اس کی طرف جانا بھی تو پڑتا ہے. پھر یہ بھی پتہ ہوتا ہے کوٹ مار پڑی پھر بھی انہیں کے پاس ہی جانا ہے، کوئی نہ کوئی حالات برے ہوئے تو اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے، تو انہیں کے پاس پھر جانا ہے. تو وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. لیکن جو ہی وہ نیچرلی وہ پریشر ہٹتا ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے لوگ اس راستے کو چھوڑ دیں گے.
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جب وصال ہوا تو اس وقت یہی صورتحال پیش آئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی تلوار لے کے کھڑا ہو گیا کہ خبردار کسی نے اگر کہا کہ حضور وصال کر گئے، خبردار یہ ہو ہی نہیں سکتا، ابھی تھوڑی دیر میں بس تھوڑا سا موت کا وقت ہے، ذائقہ ہے موت، حضور ابھی اٹھ جائیں گے، میرا نبی فوت نہیں ہو سکتا. حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے بھی نبی دنیا سے گئے ہیں اور یہ انہوں نے بھی جانا ہے، تو اگر نبی دنیا سے چلا جائے گا تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ یہ جب آیت پڑھی تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے لگا جیسے زندگی میں نے پہلی بار یہ آیت سنی. سمجھ آ گئی کہ نہیں بھائی، وہ تو وصال ہو گیا، اللہ تو زندہ ہے، اللہ تو زندہ ہے، اللہ تو موجود ہے. تو ہم جب تک یہ فیصلہ نہیں کر لیتے صحیح طرح اندر سے کہ ہم نے زندگی میں کرنا کیا ہے اور ہماری لائف اصل میں کیا ہے، ہم نے ہمیشہ درس ہی دینے ہیں، ہم نے اسی طرح اللہ کا ذکر ہی پھیلانا ہے، ہمارا کام ہی نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اپنے لیول پہ یہ کام ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اس وقت تک آپ نہیں کر پاتے، ورنہ نہیں. تو اس طرح کی کنکریٹ قسم کی جب تک اندر سے حالت نہ ہو، آپ اس راستے کے مسافر نہیں ہیں. درس تصوف سننا بند کر دیں، آپ چھوڑ دیں، آپ رہنے دیں، آپ اپنے نمازیں پڑھیں، چھوڑیں، آپ کس کام میں پڑ گئے آپ. لیکن اگر اس راستے پہ آنا ہے تو پھر یہ پوری طرح سے ایک ڈائی ہارڈ راستہ ہے، ایسے ہی رہنا پڑے گا، ساری زندگی اسی طرح ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایسے ہی لیتے ہیں اور صحیح لیتے ہیں تو اللہ کوئی کمی نہیں چھوڑے گا آپ کی، انشاءاللہ کوئی کمی نہیں رہے گی، ہر کمی اللہ پوری کر دے گا، لیکن اس کو صحیح انداز سے بنایا جائے. اللہ توفیق عطا فرمائے. تو پانچوں لطائف کی گفتگو ہو چکی ہے، بڑی سیر حاصل ہوئی ہے، کوشش کی گئی ہے کہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس کی اچھی طرح سے آپ چھان پھٹک کریں، پڑھیں، سمجھیں، اس کو دوبارہ سنیں، پھر موقع ملے پھر سنیں، پھر موقع ملے پھر سنیں. جب آپ اس میں انٹرسٹ لیں گے نا، سنو ایک بات، بڑی اہم بات، جب آپ اس میں انٹرسٹ لیں گے، بار بار انٹرسٹ لیں گے، تو اللہ آپ کو پھر آگے موقع دے گا. انٹرسٹ لے رہے ہیں نا آپ، بار بار اس کو پڑھ رہے ہیں، بار بار سمجھ رہے ہیں، اچھا یار اس میں یہ بھی تھا، اچھا یہ بھی تھا، مزہ آنے لگا آپ کو اس میں، تو سمجھ لو اب اللہ آپ کو موقع دے گا، اور اب آپ کو اللہ لطائف کے بارے میں مزید آگے جانے کی سعادت دے گا، اور آگے بھی لوگوں کو بتانے کی توفیق دے گا، تاکہ آپ لوگوں کا، اور لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو آپ سے سیکھیں گے لطائف، جو آپ سے پڑھیں گے لطائف. اچھا مجھے بھی بتائیں جناب، اچھا مجھے بھی بتائیں. لیکن چونکہ آپ کے اپنا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اور آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہی نہیں ہو رہا، تو اللہ یہ ذمہ داری آپ سے نہیں لے گا. آ جائیں آ جائیں آ جائیں، بس کسی طریقے سے ہو جائیں، حسین جسٹ جہاں بھی ہے نا، صحیح صاحب آپ اوپر ہی آ جائیں، آ جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ ادھر آئیں میرے پاس. اچھا چلو، کیسے ادھر آ جائیں میرے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پیچھے ہو جائیں، آرام سے ہو جائیں، کوئی بات کل کے. چلو تو اللہ توفیق دے، آمین کہو. یہ بڑی ضروری باتیں ہیں جو ہر صورت آپ کو سمجھنی چاہیے. ٹھیک، کوئی بات مشکل ہو جانی. تو آئیے آج انشاءاللہ العزیز اگلا جو ہمارا آج بڑا اہم موضوع ہے، لطائف کے حوالے سے ہی، لطیفہ جاری ہونے کا مطلب، اس موضوع پہ آج ہماری گفتگو ہوگی کہ جب ہم لطائف کو اب پہچان چکے ہیں تو ظاہر اب ہم نے انہیں جاری کرنا ہوتا ہے. جاری کا مطلب ہم نے ان کو فنکشنل کرنا ہے. فنکشنل کا مطلب کہ ہم نے ان کی اصل حالت انہیں واپس لوٹانی. جو آج یہ دب چکے ہیں، آج یہ دبنے کی وجہ سے اپنا اصل کام چھوڑ چکے ہیں، یہ مشینری بند ہو گئی ہوئی ہے، تو بند ہونے کی وجہ سے یہ اصل کام نہیں کر رہی. اب ہم نے اس مشینری کو جاری کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جاری کرنا ہے. ہم نے اس مشینری کو فنکشنل کرنا ہے، اس کا اصل کام اس سے لینا شروع کرنا ہے کہ یہ اب کس طرح سے معاملات آگے چلیں گے. تو اب وہ جاری ہونے کا مطلب کیا ہے، کیا اس کو آپ کہیں گے
ایک طریقت کا ایک طالب علم ہے جس نے لطائف کو شروع کیا ہے، تو اب اس کو یہ بھی تو بتانا ہے نا کہ کیسے جاری ہوتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، وہ فنا بکا آپ نے بتا دی کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، ہو گیا وہ، لیکن اسے کوئی علامت بھی تو بتاؤ نا کہ کس طرح سے اس کو پتا چلے کہ میرا لطیفہ چل رہا ہے اور یہ لطیفہ اپنی جگہ پہ جاری ہے. ادھر باہر ہی انتظام کر لیں ذرا، ادھر ہی کر لیں، تھوڑا سا کھول دیں، ذرا تھوڑا سا کھول دیں، اتنا ہی بس کافی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا کھل جائیں، ہو جائیں، تھوڑا سا ساتھ ہو جائیں. چلو ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، ٹھیک. تو لطیفہ جاری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سنیے، کسی بھی لطیفہ میں ذکر جانی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں، کسی بھی لطیفہ میں ذکر جاری ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ گوشت کا حصہ یا لطیفے کا مقام، کہ وہ گوشت کا حصہ یا لطیفے کا مقام حرکت کرتا ہے. پھر سنیں، کسی بھی لطیفہ میں ذکر جاری ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ گوشت کا حصہ یا لطیفے کا مقام حرکت کرتا ہے. پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ خط ہرگز یہ تصور نہ ہو، آپ اس کو اچھی طرح جانیں اور آپ اس تعلیم کو عام کریں کہ لطیفہ جاری ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مقام لطیفے کا جو ہے وہ گوشت کا حصہ یا وہاں پہ آپ کو حرکت محسوس ہونا شروع ہو جائے. مثلا لطیفہ قلب یہاں ہے تو اب یہاں سے کچھ ہل رہا ہے، یہ چیز یہ گوشت کا حصہ ہلنا شروع ہو گیا، یوں ہو رہا ہے اور آپ کو وہ فیلنگ آ رہی ہے کہ ہل رہا ہے کچھ، تو میرا لطیفہ جاری ہو گیا. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لطائف جسم پہ ہے ہی نہیں. جب یہ جسم پہ ہے ہی نہیں تو جسم کا اس سے کیا تعلق؟ یہ تو روح پہ ہے، یہ تو روح کی اس خاص مقام کی بات ہو رہی ہے جو روح کے اوپر ہے، جسم کے ساتھ تعلق ہی نہیں. اور نہ ہی سے وہ مدغہ گوشت مراد ہے جو دل والا وہ لوتھڑا ہے، وہ دل ہے پورا کہ وہ ہل رہا ہے، تو لطیفہ قلب بھی ہل رہا ہے، اس سے وہ مراد نہیں ہے. یہ پہلے تو یہ سمجھ لی جائے. اور اس سے آپ نے اصل میں بہت سارے صوفیوں کی اصلاح کر دی جو بیچارے اسی میں لگے ہوئے ہیں آج بھی کہ یہ دیکھیں میرا لطیفہ ہل رہا ہے، اور لوگوں کو دکھاتے بھی ہیں ہلتا ہوا، کہتے ہیں واہ کمال ہوگی، یہ دیکھو جگہ ہل رہی ہے، اللہ اللہ ہو رہی. بخنڈ بازیاں ہیں، جتنا مرضی کر لیں اس کو، جتنا مرضی بنا لیں. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آگے فرمایا، بلکہ دل سے ذکر کی حرکت خیال کے کانوں تک پہنچتی ہے اور خیال کے کان دل کا ذکر سنتے ہیں. پھر سنو، دل کی حرکت، ذکر کی حرکت دل کے اندر سے نکل کر خیال کے کانوں تک پہنچتی ہے اور خیال کے کان دل کا ذکر سنتے ہیں. خیال کے کان، جسمانی کان بھی نہیں سنتے. واہ بولو، خیال کے کان، اندر جو خیال ہے آپ کا اس کے اندر اللہ اللہ ہوتی ہے. وہ خیال بتاتا ہے کہ کہاں سے آواز بلند ہو رہی ہے، اور وہ جو آپ کے سوچ کے اندر جو اس وقت اللہ اللہ چل رہی ہے وہ اصل میں لطیفہ جاری ہونے کا مفہوم. اس کا لطیفہ جاری ہو، اور اسے مقام اس کا وہی ہوگا کہ اس کو فیل ہوگا کہ یہ ادھر سے ہی آ رہی ہے، ادھر سے کہیں سے آ رہی ہے، یہیں سے رہی ہے، لیکن اندر سے میں سن رہا ہوں کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہلنا جلنا حرکت کرنا یہ قطعاً نہیں ہے. اس سے بچنا ہے آپ نے، اس سے بالکل بچ کے رہنا ہے. اور اس طرح کی کوئی حرکت، کوئی بات آپ سے صادر نہ ہو، نہ آپ کسی کو کہہ کے تو اس کو گمراہ نہ کہیں کر دیں کہ تو ہلائے نو، جس طرح بہت سارے ایسے کرتے ہیں، ہلاتے میں اشارہ کر رہا ہوں اور وہ
باقاعدہ پھینکتے ہیں، آ رہا ہے تیرے پاس گیند آ رہی ہے فیض کی، وہ گیند پھینکتے ہیں فیض کی، اور فیض کی گیند ٹکراتی ہے یہاں، اور ساتھ ہی جناب محترم دیوار سے جا ٹکراتے ہیں۔ کمال ہے، واہ سبحان اللہ، کیا کہا جائے اس پہ سوائے اس کے کہ بس اللہ یہ ہدایت دے کہ آپ اتنے زبردست ذاکر ہیں کہ آپ دیوار سے جا ٹکرائیں، اللہ کرے جی۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ زمین جنبش نہ جنبش گول محمد، زمین ہلتی ہے تو ہل جائے، گول محمد نہیں ہلے گا۔ تو آپ نے گول محمد کو بھی دیوار سے دے مارا، تو بڑا مشکل کام، لیکن آپ نے کر دیا ہے، ہم آپ کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ تو بس یہ سلیوٹ ہی ہے، ذکر کوئی نہیں ہے، اس کا ذکر سے کوئی تعلق نہیں، ذکر کا اس سے کوئی تعلق، اور اس طرح کا انداز بنا کے تو آپ ذکر کی کیفیت۔ تو پھر سنیں، دل کے ذکر کی حرکت خیال کے کانوں تک پہنچتی ہے، اور خیال کے کان دل کا ذکر سنتے ہیں۔ سوچ میں اللہ اللہ ہوتی ہے، واہ، دیکھیں اگر سوچ ہی اللہ اللہ ہو جائے تو بتاؤ کیا بنے۔ سوچ میں اللہ اللہ ہو رہی، اللہ۔ حقیقت یہی ہے کہ ذکر قلبی وغیرہ میں مقام لطیفہ کی حرکت ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد لطیفہ کا جاری ہونا یہ ہے کہ غفلت نہ رہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ حضوری حاصل ہو جائے، غفلت ختم اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ حضوری یہ حاصل ہو جائے۔ وَهُوَ المقصود، یہی مقصود ہے، یہی اصل مقصد۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو بات کہی ہے، میں اس کی تھوڑی سی اور عرض کر دوں، کیونکہ ظاہر ہے ہم نا اصل میں ہر چیز کی ایویڈنس چاہتے ہیں، ہمارا شعور، ہمارا ذہن ایویڈنس چاہتا ہے کہ کیا گواہی ہے کہ ذکر ہو رہا ہے۔ لہذا اس وجہ سے پھر بہت سارے لوگ اس گواہی کو لینے کی چکروں میں ذکر سے ہی دور ہو جاتے ہیں، گواہی لیتے لیتے بولو ذکر سے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ گواہی لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے واقعی محسوس ہو کہ ذکر ہو رہا ہے، تو آپ نے ان چکروں میں نہیں پڑنا۔ یاد رکھیں، جب آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، سنو میری بات، جب آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جب یہ کہا، یہ جب آپ نے کر دیا نا ایک دفعہ، تو اس کی برکت ضروری ہے، یقینی ہے، آئے گی۔ چھوڑ دیں اس بات کو کہ یار نہیں، میرے تو فیل کچھ نہیں ہو رہا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا، مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ لہٰذا جب وہ اس طرف لے کے جائے گا نا نفس آپ کو، مزے میں، کیفیت میں، تو وہ ڈیویٹ کر جائے گا، آپ کا راستہ اخلاص سے علیحدہ کر دے گا، اخلاص سے وہ دور ہو گیا، کیونکہ آپ کیفیت مقصود بنا رہے ہیں، آپ مزہ مقصود بنا رہے ہیں، ذکر مقصود نہیں۔ تو جب ذکر مقصود ہوتا ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں سوچی جاتی، آپ صرف ذکر کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ سے پھر امید رکھتے ہیں کہ مولا تیرا ہی ذکر کیا ہے تو مجھے تو رزلٹ بھی دے گا۔ وہ کب دے گا تیری مرضی ہے، لیکن میں نے ذکر کرنا تھا، میں نے کر دیا۔ تو بے شمار لوگ ذکر کی کیفیات ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں سے کہاں نکل جاتے، نہ وہ کیفیت بھائی۔ ابھی یہ شب برات تھی، تو جب میں ذکر آپ لوگ کر رہے تھے، میری کیفیت بالکل نارمل تھی، تسلی سے ذکر کر رہا ہوں، تو کیفیت نارمل ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ذکر ہو رہا ہے ماشاءاللہ، ذکر بہت اچھا لوگ کر رہے تھے، بعض رو رہے تھے ذکر کے دوران، کوئی بات نہیں، میں نہیں رو رہا ہے، پھر کی ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد دعا شروع ہوگی، دعا میں میری کیفیت نارمل رہی ہے، میں دعا کرتا رہا، کیونکہ اصل میں تو اللہ کا حکم ہے، ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا، تو وہ حکم پورا ہو رہا ہے، دعا ہو رہی ہے، کیفیت آئے نہ آئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب آخری بالکل چند شاید منٹ رہ گئے، تو جب میں نے عرض کیا کہ آپ سارے اپنی اپنی دعا کریں، اس وقت وہ کیفیت عود کی آئی، آ گئی ہے، تو بس آ گئی۔ اب کیا مطلب بھائی، باقی نہیں آئی، اس سے پہلے پتہ نہیں کتنا لوگ رو چکے تھے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا ہم وہ کیفیت ڈھونڈتے پھرتے اور کیفیت کے اوپر لگے رہتے اور اسی کو ڈھونڈتے وقت ضائع کر بیٹھتے؟ نہیں، کوئی بات نہیں، جب اللہ نے دینی تھی دے دی۔
بعض اوقات وہ بھی نہ آئے تو ہو سکتا ہے فجر کی نماز میں آ جاتی. سمجھ آ رہی بات؟ یہ بڑی اہم بات ہے. اس لیے کبھی لطیفہ جاری ہونے کا مطلب وہ اس طرح کی وہ ایویڈنس نہیں ہے کہ ہمیں کوئی گواہی ملے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جو ایویڈنس ہے وہ اصل ہے کہ عرض کر دی گئی کہ اخلاص آئے گا اور غفلت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. کیا آئے گا بولو؟ اخلاص آئے گا، غفلت ختم ہو جائے گی. اخلاص کے ساتھ آپ اپنا کام کرتے جائیں. سمجھ لو لطیفہ جاری ہے، ختم ہو گیا. اللہ، چونکہ وہ نہیں اس کو سمجھایا جاتا. بےچارے کئی میں نے دیکھے صوفی بےچارے، وہ کوئی ان کو پتہ ہی نہیں، وہ اسی چکر میں پھرتے رہے. کئی عمر گزر گئی کئیوں کی اور وہ اسی میں رہے کہ یار دیکھو میری یہاں پہ حرکت نہیں ہو رہی. ابھی وہ کل بھی مجھے کوئی فون آیا ہوا تھا، کوئی ہمارا بچہ ہے وہ یہی بات کر رہا تھا. صاحب شروع میں جب بیعت کی تھی تو بڑا مجھے فیل ہوتا تھا، اب آج کل فیلنگ بالکل ختم ہو گئی ہے. میں کوئی گناہ کر بیٹھا ہوں، میں کوئی بہت بڑا ظلم کر بیٹھا ہوں، پتہ نہیں کوئی آپ کی بے ادبی ہو گئی ہے، میں سارا دن بڑا بے چین، رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں، میری حرکت بند ہو گئی. وہ میں کیا حرکت بند ہو گئی؟ ذکر تو نہیں بند ہوا نا تیرا، ذکر تو کر دوں. وہ حرکت بند ہو گئی، یہ تو ایک کیفیت ہے، کل کو اللہ اور دے دے گا. اس سے نکلو گے اللہ اور دے دے گا، اس سے نکلو گے اور دے دے گا. جیسا کیفیتوں کے غلام نہ بنو. یہ مقصد ذکر کا ہرگز نہیں ہے. ذکر کا مقصد صرف اللہ کی یاد ہے اور اللہ کا نام ہے. لگے رہو. تو اللہ سمجھنے کی توفیق دے، آمین کہو. اس کے بعد حدیث ابو محذورہ جو بڑی اہم حدیث ہے، میں اسے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آج، جو مقامات لطائف کے بارے میں بڑی ہی مارکۃ الارا حدیث ہے. یہ ابن ماجہ میں موجود ہے. کس میں ہے جی؟ ابن ماجہ میں. سنیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اسلام نے ان کے ساتھ ایک عمل کیا تھا. اس کا ذکر اس حدیث میں ہے. کافی طویل حدیث ہے، لیکن چونکہ آپ نے صرف وہ سمجھانا ہے لطائف کے مقامات کو، تو اتنا حصہ لیا گیا ہے جتنا حدیث کے اندر ہماری اس موضوع کے ساتھ جڑتا ہے. سنیے. پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا. سنتے جائیں. کہاں رکھا ہاتھ؟ ماتھے پر. پھر اپنا ہاتھ مبارک ان کے چہرے پر پھیرتے ہوئے سینے پر لے گئے، پھر ان کے جگر پر لے گئے، پھر آپ کا ہاتھ مبارک ان کی ناف تک پہنچا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے اور تجھ پر برکت نازل فرمائے. پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، پھر اپنا ہاتھ مبارک ان کے چہرے پر پھیرتے ہوئے سینے پر لے گئے، پھر ان کے جگر پر لے گئے، اور پھر آپ کا ہاتھ مبارک ان کی ناف تک پہنچا. پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ تجھے برکت دے اور تجھ پر برکت نازل فرمائے. تو یوں یہ حدیث پوری ہوتی ہے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ عمل حضور نے فرمایا کہ باقاعدہ ان کی جسم کی کچھ حصوں کو آپ نے چھوا، ہاتھ لگایا. ہاتھ لگایا. کیا کیا بولو؟ جی. یہ ہے وہ سنت جو آج بھی اللہ والے پوری کرتے ہیں کہ جب وہ ذکر کرواتے ہیں تو ہاتھ لگاتے ہیں، ماتھے پہ ہاتھ لگاتے ہیں، کندھے پہ رکھ دیتے ہیں، جسم کے پیچھے پھیرتے ہیں، بیک پہ، پشت پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. تو یہ اصل میں حضور کی سنت ہے، آقا کا طریقہ. سنیے. حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ حضور اسلام نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے لے کر ناف تک ہاتھ پھیرا اور برکت کے لیے دعا مانگی. ارادی طور پر جسم کے اتنے حصے پر ہاتھ پھیرنا کسی طرح بھی حکمت سے خالی نہ تھا. ارادی طور کیا ضرورت ہے؟ اور نبی کو ضرورت ہے کوئی؟ بھائی نبی نظر مار دے تو 1400 پشتوں تک برکت چلی جائے. نظر صرف ہلکی سی اٹھائے تو کہاں تک جاتی ہے برکت؟ ارادی طور پر ان کے جسم کے اس حصے تک ہاتھ لگانا کوئی حکمت اور ہی تھی، کوئی بات اور تھی. جبکہ جسم کا یہی حصہ حکمت سے خالی نہ تھا. جیسا کہ اہل بصیرت پر ظاہر ہے، جسم کا یہی حصہ لطائف کے مقامات کا حصہ ہے.
یہی حصہ تو ہے. ٹھیک ہے جی. ماتھے میں نفس کا سر ہے، سینے میں باقی 5 لطائف، اور جگر اور یہ ناف میں نفس کا پاؤں ہے. ٹھیک ہے. تو یہی ہے. یہاں آگ مٹی ہوا پانی چاروں ادھر ہیں، اور نفس یعنی جو 5واں لطیفہ ہے عالم خلق کا وہ یہاں ہے. تو یہ 5 یہ ہو گئے، اور سینے میں 5 عالم امر کے، قلب روح سر خفی اور اخفا. تو یہ 5 یہاں آ گئے، 4 یہاں آ گئے ناف کے ارد گرد، اور 5واں یہاں آ گیا ماتھے پہ. تو انہی جگہوں پہ کیوں ہاتھ لگایا؟ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تجھے برکت دے، اللہ تجھے برکت دے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں اس جگہ پہ ہاتھ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ حضور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، اور خاص طور پہ اہل تصوف کو، یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ ہے وہ جگہ، یہ ہیں وہ مقامات جہاں پہ برکت اترتی ہے. اور آگے دعا بھی برکت کی دی ہے کہ اللہ تجھے برکت دے اور تجھ پر برکت نازل کر. اللہ. تو اس حدیث سے اب آپ کرسٹل کلیئر ہو گئے، اور یہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے کھل کے آ گئیں کہ اسی طرح حضور نے بھی عمل کر کے. تو ظاہر سارے صحابہ کے ساتھ تو نہیں کرنا تھا، بولو، یہ ایک کے ساتھ ہی کرنا تھا نا، اور اس کو ایک سمبل کے طور پہ استعمال کیا جانا تھا، ایک علامت بن جانی تھی کہ دیکھیے حضور نے ایسا کیا. سارے صحابہ کے ساتھ نا حضور سب کو بلا بلا کے ہاتھ لگانے لگے، ایسے تو نہیں کرنا بھائی. تو اس لیے سب کے ساتھ نہیں کیا جاتا. اور شیخ بھی سارے مریدوں کے ساتھ ہاتھ والا فیض نہیں دیتا، یہ بھی صرف اس کو دینا ہوتا ہے جس کو اسے پورا یقین ہو کہ یہ اسے جذب کر سکتا ہے. کیونکہ شیخ کا ہاتھ لگنا ایسے ہی ہے جیسے 4440 وولٹ کے آپ نے ٹرانسفارمر کو ہاتھ لگا لیا. وہ اتنی زبردست اس کی دھکا، اس کا کرنٹ ہے کہ وہ لے دے جائے گا. اس لیے شیخ پہلے تو یہ رسک نہیں لیتا، وہ اپنی نظروں سے اپنے قلب سے ہی دے رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ نہیں اب ذرا اس کو ایمرجنسی یا کوئی خاص اور چیز دینی ہے، تو پھر وہ ہاتھ لگا کے فیض دیتا ہے. اور یہ حضور کی سنت ہے، یہ آقا کا طریقہ ہے کہ وہ حضور اسی طرح اپنے صحابہ کو برکت دیتے تھے جب چاہتے. تو اللہ توفیق دے، آمین کہو. یہ سمجھ آ گئی آپ کو حدیث ابو محذورہ کی، جس میں باقاعدہ لطائف کے مقامات کو حضور علیہ السلام سے، میں نے کہا ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، اس کو باقاعدہ لکھا گیا کہ اس حدیث کے ذریعے ہی ہم صوفی یہی عمل کرتے ہیں. لہذا صوفیہ کا کوئی عمل قرآن و حدیث سے باہر نہیں، کوئی عمل قرآن و حدیث سے ٹکراتا نہیں، کوئی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں، کوئی قرآن و حدیث کے ساتھ متقابل نہیں. این وہی عمل جو حضور کے تھے یہ کرتے. اور اسی وجہ سے برکت چل رہی ہے، بولو، اسی وجہ سے برکت چل رہی ہے. وہ آگے فیض جا رہا ہے، برکت جا رہی ہے، لوگوں تک پہنچتی. الحمدللہ. اس کے بعد ایک بڑی اہم بات جو ضروری ہے کہ یہ جو لطائف کے معاملات ہیں، اس میں قرآن پاک میں بھی کچھ آیات موجود ہیں تاکہ یہ چیزیں بالکل ہمارے سامنے ہمیشہ کے لیے مبہم نہ رہیں بلکہ کھل جائیں. قرآن پاک میں ایک آیت موجود ہے سورہ زمر میں، اللہ فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے. کیا کھول دیا؟ سینہ. بات کس کی ہو رہی ہے؟ سینے میں کیا ہے؟ بولو. جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، جس کا سینہ ہم نے اسلام کے لیے کھول، تو سینے میں لطائف ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ لطائف کے اوپر برکت کی بات کر رہا ہے کہ میں نے اگر جس کو لطائف کے معاملات دے دیے تو کیا ہوگا؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی کے اوپر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے لطائف روشن ہو جائیں گے، اور وہاں روشنی ہوگی، وہاں پہ رب کی طرف سے ایک نور اتر آئے گا، اور وہ نور اللہ کے ذکر سے اترتا ہے. اللہ کا نام نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. تو کہا وہی نور تیرے سینے میں جب اترے، یعنی وہ پانچوں لطائف جب روشن ہو
تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب یہ میری طرف سے روشنی پہ چلا گیا بندہ، اب یہ غلط فیصلے نہیں کرے گا، اب یہ غلط بات نہیں کرے گا، اب یہ غلط طرف نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو روشنی میری طرف سے آ رہی ہے، میں اس کے آگے روشنی کر رہا ہوں، لہٰذا یہ کس طرح غلط طرف جا سکتا ہے؟ تو ایک تو یہ بھی یہاں ذکر ہوا. آگے سنیے، انما الالہام نور یختص به اللہ تعالی من یشاء من عبادہ. بزرگوں نے فرمایا، فتح الباری میں ہے، الہام ایک نور ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ مخصوص فرما لیتا ہے. فرمایا یہ بھی ایک نور کی طرح الہام ہو گیا، یعنی مجھے پتہ چل گیا کل کیا ہونا ہے، اور اس بندے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایک عجیب سا گائیڈنس، رہنمائی آنا شروع ہو جاتی، اور آپ اس رہنمائی اور گائیڈنس میں چلتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے دے دیتا ہے. یہ بھی ایک نور ہے، روشنی ہے، جس سے وہ اپنی زندگی کو طے کر رہا ہوتا ہے اور اس کو زندگی کے معاملات سمجھ آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب یہاں ایک بڑی اہم بات آ رہی ہے جو لطائف کے حوالے سے ہی ہے، اور سنیے وہ بڑی اہم بات ہے. ارشاد فرمایا کہ صوفیاء کرام فقہا کے مقلد ہوتے ہیں. یہ کیا میں نے بولا؟ صوفیاء کرام فقہا کے مقلد ہوتے ہیں. مقلد مطلب تقلید میں ہوتے ہیں، پیروی میں ہوتے ہیں. جتنے صوفی ہیں وہ کسی نہ کسی مفتی، کسی نہ کسی امام کے پیچھے ہوں گے، یعنی وہ فقہ کے اندر کسی نہ کسی امام کی پیروی میں ہوں گے. مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہزاروں صوفی بھی مل جائیں نا تو امام اعظم ان کے امام ہی رہیں گے. رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ بولیے. ان کے امام، کیونکہ وہ فقہ میں امام ہے، دین میں امام ہے، شریعت میں امام ہے، اور مسائل شرعیہ فقیہیہ میں امام ہے. جہاں بھی شریعت کا مسئلہ بیان ہوگا یا فقہ کا مسئلہ بیان ہوگا وہاں ہمیں ہر صورت فقہا کے پیچھے رہنا ہوگا، وہاں کسی صوفی کی بات نہیں سنی جائے گی. سنیں میری بات. جیسے میں نے آپ کو ڈاکٹر صاحب کی بات سنائی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو کسی کیا میں کہوں، اب لفظ نہیں کہنا چاہیے، کسی ایسے ناہنجار نے کہہ دیا کہ آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ وضو نہ کیا کریں، آپ کا وضو رہتا ہے، کسی وضو کی ضرورت نہیں. اور کچھ عرصے بعد کہنے لگا کہ اب آپ کو نماز کی بھی ضرورت نہیں. تو کوئی صوفی مسائل شریعت میں خود بات نہیں کر سکتا. سنو نا میں نے کیا کہا، کوئی صوفی مسائل شریعت پہ بات نہ کرے، کیونکہ وہ اس کا شعبہ نہیں. اس کے لیے فقہا ہیں، فقہ کے امام ہیں، شریعت کے امام ہیں، جنہوں نے نماز کے مسائل جانے، شریعت کے مسائل کو پڑھا، قرآن کے اندر سے نکالے، حدیث سے نکالے، محنت کی، کئی عمریں لگائیں، اور انہوں نے پھر انہیں اخرج کر کے، خارج کر کے، ان کو باقاعدہ بڑا بہترین مدون کر کے دنیا تک پہنچایا. ان کے پیچھے رہنا ہوگا جناب صوفی صاحب کو. جہاں کہیں شریعت آئے گی وہاں صوفیاء کی نہیں سنی جائے گی، وہاں علماء کی سنی جائے گی، فقہا کی سنی جائے گی. بڑے غور سے میری بات سنیں، یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں کس کی سنی جائے گی؟ علماء، فقہا. جو یہ کہہ رہے مطلب طلاق کا مسئلہ ہے، اب طلاق کے مسئلے پہ آپ کی صوفی صاحب سے پوچھتے نہیں یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، ہم اس کی مانتے ہی نہیں طلاق ہوئی ہے. لیکن آپ عالم کے پاس جائیں گے، وہ پوچھا بھائی آپ بتائیں حاضر ناظر بن کے اللہ کے سامنے کیا کیا 3 دفعہ کہا ہو گئی طلاق، ہو چکی، ختم، 3 دفعہ بول دیا آپ نے، ختم ہو گئی طلاق. جی میرے صوفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو بڑا نیک آدمی. تو صوفی کی بات نہیں مانی جائے گی. شریعت میں علماء کی پیروی ہے، علماء کے پیچھے چلنا ہوگا، ہر صورت علماء کی بات مانی. روزے کا وقت کون سا ہے، کھولنا کب ہے، رکھنا کب ہے، صوفیاء سے پوچھا جائے گا، علماء سے پوچھا. حج کیسے کرنا ہے، کس رکن کو کیسے ادا کرنا ہے، کب کہاں رکنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں چلنا ہے، یہ کون بتائے گا؟ علماء بتائیں. لہذا ان تمام چیزوں میں علماء صوفیاء کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، علماء کے پیچھے صوفیاء ہوتے ہیں. علماء آگے کھڑے ہوں گے، صوفیاء پیچھے کھڑے ہوں گے. محترم آپ کریں.
جو آپ کی بات ہوگی ہم حاضر، آپ کے پیچھے ہم، بڑے دھیان سے سنیں۔ زکوٰۃ ہے، اب زکوٰۃ کے معاملات ہیں، زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے نہیں ہوئی ہے، یہ علماء بتائیں گے۔ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، اس کی توبہ ہونی ہے، اس کے لیے علماء طریقہ بتائیں گے، یہ سارا کچھ ہوگا۔ تو کوئی صوفی کی بات یہاں قابل تقلید نہیں ہوگی، علماء کی ہی بات کو فوقیت ہوگی، کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے، مسائل شریعہ ہیں، مسائل فقیہیہ ہیں، ان مسائل میں شریعت کے معاملات کے تمام مسائل کو علماء ہی بیان کرتے ہیں۔ اچھا سنو، جہاں مسائل روحانیہ آ جائیں، جہاں مسائل روحانیہ آ جائیں، باطنیہ آ جائیں، وہاں جناب عالم صاحب نہیں، وہاں ایک باعمل باشرع صوفی کی بات کو مقدم رکھا جائے، روحانی بات میں کہ بھائی یہ اس کے اندر تکبر ہے، تو اس تکبر کو نکالنا ہے، اس کی روح کے اوپر تکبر کا مرض ہے۔ محترم عالم صاحب آپ کیا کریں گے؟ جی ہم تو 5 نمازیں پڑھائیں گے، خواہ جتنا مرضی پڑھا لو۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں ہم اسے عمرے پہ بھیج دیتے ہیں، ایک عمرہ چھوڑ کے آپ کعبے کے اندر ہی رہائش کروا دیں، تکبر دور نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ان مسائل کو اب وہ صوفی بتائے گا کہ اس کا تکبر کیسے دور کرنا ہے، وہ بتائے گا کہ اس کی اس بیماری کا حل کیا ہے، وہاں عالم صوفی کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، مل کہو نا سبحان اللہ۔ وہاں عالم کہے محترم اب آپ بڑھے ہیں، یہ ہماری پہنچ سے باہر بات ہے، ہمیں نہیں پتا۔ عالم اتنا ضرور بتا سکتا ہے آپ کو، یہ حدیث پڑھ کے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سجدہ کیا اس کا سر اللہ کی رحمت کی گود میں گیا، یہ حدیث اس نے پڑھ دی ہے۔ صوفی بتائے گا کہ وہ رحمت کی گود کیسے ملتی ہے، وہاں عالم کو صوفی کے پیچھے آنا ہوگا اور اس سے پوچھنا ہوگا محترم میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کی رحمت کی گود ہے کیا، کیونکہ آپ روحانی علم کے ماہر ہیں، آپ روح کے ماہر ہیں، میں کتاب کا ماہر ہوں، مجھے کتاب کا پتہ ہے کون سی حدیث کہاں لکھی ہے، کون سی آیت کہاں لکھی ہے، لیکن اب اس مسئلے کا میں علم نہیں رکھتا، تو اب صوفی کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا عالم کو۔ تو یاد رکھیے کہ اس طرح کے جتنے مسائل ہوں گے، روحانی معاملات جتنے بھی ہوں گے، کہ اب اس میں سنو، قلب روح سر خفی اخفا کے جو میں نے ابھی اتنی لمبی ڈیٹیل پیش کی ہے، عالم کیسے بتائے گا انہیں؟ بولو نا بھائی، عالم کیسے؟ وہ عالم کے او بھائی ہمیں تو یہ کہا گیا کہ وضو کرو نماز شروع کرو، ہو گئی، لیکن یہ جو 5 لطائف ہیں ان کے لیے عالم کہا محترم میں حاضر ہوں، یہ آپ سکھائیں، یہ آپ کا شعبہ ہے، جیسے وہ طلاق میرا شعبہ تھا آپ کا نہیں تھا، ٹھیک ہے، زکوٰۃ بولیے میرا شعبہ تھا آپ کا نہیں تھا، آپ وہاں خاموش تھے اور آپ نے کہا حضرت آپ بتائیں، تو آپ نے میری پیروی فرمائی، حضور اب اس معاملے میں آپ کی پیروی میں ہوں، اب آپ میری اصلاح کریں کہ میں اس کو کیسے حاصل کروں۔ جس کو یہ سمجھ آ گئی کہ میں اس شعبے کا ماہر نہیں ہوں، مجھے کسی اللہ والے کی ضرورت ہے، مجھے کسی اللہ والے کی پیروی میں جانا ہے تاکہ میں روحانی معاملات کو دیکھ سکوں، تو تبھی وہ بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوگا، ورنہ وہ عالم صاحب خود ہی سمجھ کے پھر رہے ہوں گے کہ مجھے سارا پتہ ہے۔ بھائی ہر شعبے کے مخصوص افراد ہوتے ہیں، بولو نا بھائی، ہر شعبے کے مخصوص افراد ہوتے ہیں جن کو اللہ نے وہ علم دیا ہوتا ہے۔ اچھا اب بڑی غور سے سننا ہے، یہ خار ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کو اللہ دونوں علم عطا فرما دے، مجھے کہو سبحان اللہ، کہ وہ بیک وقت عالم باطنی بھی ہے اور عالم ظاہری بھی ہے، اسے ظاہر کا بھی علم حاصل ہے، باطن کا بھی علم حاصل، یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے، جس کو اللہ نے دونوں آنکھیں کھول دی، کمال ہو کہ اس سے آپ پوچھیں روحانی معاملات، وہ آپ کو اس کی بھی گائیڈنس دیتا ہے،
اس سے آپ پوچھیں ظاہری معاملات، وہ آپ کو اس کی جگہ بھی مکمل طور پہ گائیڈ کرتا ہے. اور الحمدللہ جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دونوں میں ہی ماہر، دونوں میں ہی ماہر. اور آپ نے اپنی مہارت کو ثابت کیا. علماء ظواہر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، علماء باطن بھی آپ کی خدمت میں حاضر. اور علماء ظواہر کو آپ ظاہری علوم کے حوالے سے مکمل رہنمائی دیتے، اور علماء باطن کو آپ باطنی علوم کے حوالے سے مکمل رہنمائی دیتے. اس پہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا رہنما عطا فرمایا جو دونوں میں ماہر. اللہ، کسی نے دیکھا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کے لیے گئے ہوئے ہیں، کوئی ملنے آیا تو انہوں نے کہا حضرت کہاں ہے؟ کہا پتہ چلا وہ تو حضرت سری سکتی کے پاس گئے ہوئے، اس دور میں تھے وہ صوفی بزرگ. تو بڑے حیران ہوئے کہ امام صاحب خود ماشاءاللہ اتنے بڑے امام ہیں، کوئی ایسا حدیث کا مسئلہ، کوئی قرآن کا مسئلہ نہیں جو آپ کو پتہ نہ ہو، تو حضرت ادھر گئے ہوئے. تو ملاقات ہوئی، واپس آئے، کہا حضور آپ وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب کو جانتا ہوں، وہ اللہ کو جانتا ہے. کہو نا سبحان اللہ. میں اللہ کی کتاب کو جانتا ہوں، وہ اللہ کو جانتا ہے، اس لیے میں ان سے اللہ کی بارگاہ کی برکتیں لینے جاتا ہوں. میں ان سے اللہ کی بارگاہ لینے جاتا ہوں. ہاں کتاب مجھے پتہ ہے، وہ کتاب میں نوادی صاحب. تو یہ بڑا باریک سا فرق ہے. جو اس کو سمجھ گیا اس کی زندگی سنور گئی، کہ اس نے کون سی چیز کہاں سے لینی ہے، کون سی چیز کس سے لینی ہے، کیسے سمجھنی ہے، اور کس کو کیا بنانا ہے اپنی زندگی میں، کہ یہ شخص فلاں کا امام ہے، یہ فلاں کا امام. آج تک لوگ اسی میں پھنسے رہے بیچارے، تو یہی فیصلہ نہ کر پائے کہ جی یہ فلاں شخص جو ہے وہ تو اس طرح کا انداز اپنا رہا ہے کہ یہ تو علماء کے خلاف چاہ رہا ہے، حالانکہ صوفی ہے. صوفی کبھی کسی عالم کے خلاف نہیں جا سکتا، اور کوئی عالم کسی صوفی کے خلاف نہیں جا سکتا. یہ ممکن ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک صوفی جو ہے وہ کسی عالم کے خلاف بات کرے اور کہے جی فلاں عالم میں نہیں مانتا. وہ کیوں؟ وہ عالم ہے. اور کوئی عالم کہے جی فلاں صوفی صاحب غلط. وہ کیوں؟ تیرا وہ شعبہ ہی نہیں، تیرا وہ انداز ہی نہیں، تجھے وہ اس کا علم ہی نہیں. وہ تو اپنے معاملات میں بہتر ہوتے ہیں، تو اپنے معاملات میں بہتر ہے. اور تجھے چونکہ اس کا وہ نہیں انداز ہوتا، تو بے شمار لوگ بیچارے غفلت میں رہ جاتے، مجھے سمجھ ہی نہیں پاتے. تو آج جو چند باتیں آپ سے کی ہیں، ایک تو لطیفہ جاری ہونے کا کچھ میں نے عرض کیا، حدیث ابو محذورہ عرض کی گئی، اور اس کے بعد میں نے یہ جو بڑا اہم مسئلہ جو فقہا کا، صوفیاء کا ہے، جس کے حوالے سے لوگ بہت سارے مخمصے کا شکار ہیں، میں نے اس پہ چند باتیں کی ہیں. اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی ہماری نشست جو بڑی خوبصورت انداز میں عمر فاروقی صاحب کے شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں نکات پذیر ہوئی ہے، اللہ اس کو ہمارے لیے اور ان کے لیے خاص طور پہ کفارہ سیئات اور بے شمار برکتوں کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. ذکر کی طرف توجہ فرمائے. پانچوں لطائف سے اللہ اللہ کی آواز سنیے کہ آپ کا دل اللہ اللہ کہہ رہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین ہماری آج کی یہ نشست اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس جگہ کو برکت کا ذریعہ بنا. مولا آج شادی خانہ آبادی کے معاملات کا آغاز ہوا ہے، برات، ولیمہ، مکلاوہ، تمام مولا جتنی بھی رسومات ہیں بہتر انداز میں ہر جگہ اپنی مدد عطا فرما، ہر جگہ مدد عطا فرما. مولا ان کی زندگی میں قرآن و حدیث کی برکتیں عطا فرما. جو اولاد نصیب ہو وہ بھی مولا صاحب دل صاحب نظر نصیب ہو. مجدد پاک کا فیض اس اولاد میں شامل ہو، خاص برکتیں رحمتیں نصیب رہیں.
مولا اس جگہ پہ ساتھی جتنے حاضر ہوئے انہوں نے آ کے یہاں اپنی حاضری پیش کی، مولا ان کی یہاں آمد، یہ پاک جسم یہاں حاضر ہوئے، محبت والے جسم حاضر ہوئے، محبت والی روحیں آئیں، اب مولا برکت اور رحمت بھی اتار دے، مولا کرم فرما دے، ہر قسم کی بیماری، نحوست، تنگ دستی، پریشانی، ناچاکی اس گھر سے دور فرما، ہماری بیٹی جو اس گھر میں آ رہی ہے عزت و شان اور برکت پائے، مولا رحمتیں پائے، اور مولا خاص طور پہ عمر صاحب کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں اس شادی خانہ آبادی کی برکت نصیب ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاء اللہ۔